اب میں دعوت دوں گا اسمارٹ اسکول کے ڈائریکٹر حافظ الدین شاہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار سنائیں. اس کے بعد رانا صاحب کا خرافی کتاب ہے اور پھر اہم انداز میں ایسے انداز میں اتنا پیارا انداز، تحریری انداز جو ہمارے دلوں کے قریب ہے، جو ہمارے دماغ کے قریب ہے، عام فہم انداز میں. قصے کہانیاں جو ناول افسانے ہم پڑھتے ہیں اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ مصنوعی چیزیں ہیں، لیکن جب آپ لکھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں، کسی کی جگ بیتی ہے، کسی کی ہڑ بیتی ہے، کسی کی آپ بیتی ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دل کی بات ہے، دل سے لکھی جا رہی ہے اور وہی بات اثر ہے. تو میں اعجاز گیلانی صاحب ان کو مبارکی پیش کرتا ہوں کہ ان کی 7 کتابیں ہمارے سامنے ہیں، اور جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ کتاب کتنا بڑا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ کتاب ہے تقریروں پہ مبنی ہے. کیونکہ میرا درس و تدریس سے تعلق ہے تو تقریریں لکھنے کا مجھے شوق ہے. تو پچھلی پوری لائف کی تقریریں جمع کی ہیں اور 3 دفعہ میں اس کی ایڈیٹنگ کر چکا ہوں، پروف ریڈنگ کر چکا ہوں، لیکن آج بھی لگتا ہے کسی طے کرنے پر. تو یہ بڑی سر کی ہمت ہے کہ اتنا ٹائم نکالنا، فیملی کو ٹائم دینا، ایک بھرپور لائف گزارنا، صحافت میں قدم رکھنا، صحافت میں خدمات سر انجام دینا، سماجی خدمات، اور اس کے باوجود اتنی کتابوں کا مصنف بن جانا، یہ یقیناً ہمارے دنیا کے لیے بہت بڑا ہے. آخر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گیلانی صاحب کی ساری کتابیں اپنے جیب سے خریدوں اور 10 مارچ کو چونیا کیمپس کی لائبریری میں رکھوں گا، اور وہاں پہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پڑھاؤں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے چونیا کی مٹی کتنی عزت ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اعجاز گیلانی صاحب کے لیے دعا کہ اللہم زد فضل، اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے قلم کی آواز کو مضبوط، توانا، صحت مند اور مستحکم بنائے. سامعین گرامی، کسی بھی کتاب کی تبصرہ کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، اس کے لیے وقت درکار ہے. مجھے ایک دن پہلے حکم ہوا کہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے، اور مجھے کتاب دی گئی، اور تقریباً یہ رات 10 بجے کا وقت تھا. عامر تنویر صاحب نے کتاب نکالی اور میں نے کہا کہ سر سی سجادہ لیتا ہوں اور اس کے بعد نوٹس بنا کے بات کروں گا. مگر جیسے ہی میں نے پیش قدم سے آغاز کیا، وہاں سے لے کے آخری صفحے تک میرا خیال 3 گھنٹوں میں نے پوری کتاب لکھی. مجھے دل نہیں چاہا کہ میں اس کتاب کو چھوڑوں. ایک کہانی سے دوسری کہانی، دوسری سے تیسری کہانی، ان کا انداز، ان کا اسٹائل، ان کی گفتگو، ان کا انداز بیان، ان کا انداز گفتگو، ان کا مشاہدہ اتنا دل فریب تھا کہ کتاب کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں. اور پھر اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ایک بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ میں نے 1997 میں درس و تدریس کا آغاز کیا اور میں نے APS جوائن کیا. تو لکھنے لکھانے کا کچھ نہ کچھ شوق تھا. تو میں نے ایک مضمون لکھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مطالعہ کیوں کیا جائے. حالانکہ دنیا میں بے شمار شخصیات، اور میں نے سوچا کہیں اس کو پبلش کروا لوں. تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کس سے میری بات ہوئی، کس سے رابطہ ہوا،
میں نے وہ لکھ کے کس کے حوالے کیا، لیکن وہ جو قصور یا چونیا کا میگزین تھا ساحل رنگ، اس میں پبلش ہوا اور آج اس کی کافی میرے پاس ہے۔ اور آج جب میں سر کا پروفائل دیکھ رہا تھا گیلانی صاحب کا، تو اس میں لکھا ہے کہ 1987 سے لے کے 2000 تک ساحل رنگ کے گیلانی صاحب ایڈیٹر رہے، کیونکہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہیں کی عدالت میں میں نے ایک مضمون لکھا اور آج انہیں کی کتاب پر بات کرنے کے لیے مجھے موقع ملا۔ سامعین گرامی، دنیا یقیناً دکھوں کا گھر ہے، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، مصائب اور آلام ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ دوران طالب علمی میں نے کچھ عربی ادب پڑھا اور ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے دکھ اتنے ہیں، میری تکلیفیں اتنی ہیں، میری زندگی میں مصائب اور آلام اتنے ہیں کہ اگر میں اپنے دکھوں کو سورج پہ ڈال دوں تو دن رات میں بدل جائے، مگر جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ان کے قصے کہانیاں سنتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا تو دکھ ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح اگر میں یہ بات کروں کہ گیلانی صاحب نے اپنی اس کتاب میں ان 20 کہانیوں میں لوگوں کے دکھ سمجھے ہیں، لوگوں کے آلام پہ بات کی ہے، لوگوں کی تکلیف پہ بات کی ہے، لوگوں کے مسائل پہ بات کی ہے، لوگوں کی تکلیفوں پہ بات کی ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ کتاب ہمارے اس پاکستان کے ہر گھر میں پہنچ جائے تو شاید کوئی بندہ بھی باہر جانے کی نہ سوچے۔ جو ہم بات کرتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے یا برین گین ہو رہا ہے، جو بھی یہ کشمکش ہے، یقیناً اگر یہ کتاب پڑھ لی جائے اور اس کا موازنہ پاکستان اور کینیڈا کے ساتھ کر لیا جائے، ہمارے دونوں معاشروں کا امتزاج دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی بھی اپنی نہ ماں کو چھوڑ کے جائے گا، نہ باپ کے بڑھاپے کو چھوڑ کے جائے گا، نہ اپنے سہارے کے لیے بھائیوں کو چھوڑ کے جائے گا، اور نہ اپنی اس ماں دھرتی کو چھوڑ کے جائے گا، بلکہ وہ اس سے پیار کرے گا اور انہی تکلیفوں اور پریشانیوں میں زندہ رہنے پہ وہ ترجیح دے گا۔ یقین کریے سر نے ڈاکٹر تنزیل کے نام پہ ایک لکھا جو یقیناً رونگٹے کھڑے کا ذریعہ بن گیا کہ کتنی پرآسائش وہ لائف جہاں پہ گزار رہے تھے، کتنی سپرنٹینڈنٹ تھے اپنے ہاسپٹل کے، اور پرآسائش لائف تھی، بیوی بچے تھے، شاندار لائف سٹائل تھا، لیکن جا کے ڈیتھ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایک ڈرائیور اجنبی لاش کی صورت میں، کوئی پہچاننے والا کوئی نہیں، گھر والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بیوی کہتی ہے ہمارے لیے تو 10 سال پہلے یہ مر گیا،